تیمور صاحب چلیں آپ سے ہی میں سوال کر لیتی ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جب میں بات بھی کر رہی تھی کہ ابتدائی طور پہ ہم دیکھ رہے تھے جس طرح کی بیان بازی ہو رہی تھی، آپ لوگوں نے انہیں پرو الٹرا فارم 47 نہ جانے کیا کیا نام دے دیے دھاندلی کے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم پر کس طریقے سے اٹیک ہوئے الیکشن کے دوران. آج ہم دیکھ رہے ہیں صدر وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں، اچھی ملاقات ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ صرف الیکشن مہم کا حصہ تھے بیانات، ان میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا، حقیقت کوئی نہیں تھی، اور آپ ایک دوسرے کو پبلک میں اس طریقے سے الزامات اس لیے دے رہے تھے تاکہ لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ نہیں، میں آپ کی اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کروں گا. جو ملاقات ہے بٹوین دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان ایک رسمی ملاقات ہے، اور کتنی ہی گرما گرمی کیوں نہ ہو دونوں پارٹیوں کے بیچ میں، کتنا ہی تصاد کیوں نہ ہو، جب آپ کے ملک کی بات آتی ہے، آپ کے پروفیشنلزم آتا ہے، آپ کے کام آتے ہیں، اس ٹائم پر کبھی بھی ہم لوگ یا پریزیڈنٹ زرداری اس چیز کو الگ نہیں کرتا. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد ہماری ساری باتیں. جہاں تک آپ نے بات کی میری میری جماعت کی کہ یہ سارا ایک مذاق تھا یا یہ سارا الیکشن کیمپین کی وجہ سے، تو نہیں، بالکل بھی ایسے نہیں تھا. بہت سیریس ایلیگیشنز ہمارے ہیں نون لیگ کے خلاف. ہم نے بہت پروف کے ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن کو ایویڈنسز دی ہوئی ہیں. وہ جعلی ٹھپے، وہ جعلی جو ووٹ لگے ہیں ہم نے جمع کرائے ہوئے ہیں. جو جس پولنگ پر 450 ووٹ تھے، 550 ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں دے آر ناٹ سمپل. ہمارے ایم این اے صلاح الدین جوڑیجو کو گولی لگتی ہے، یہ مذاق ہے. ہمارے کارکن شہید ہوتے ہیں، کتنے جھگڑے، کتنے فساد. تو میرے خیال سے اگر شروع میں نون لیگ اور وفاقی حکومت ہماری بات سنتی تو یہاں تک نہ پہنچتے. پر میرے حساب سے جو میرا پولیٹیکل اکنا کہتا ہے، یہاں سے ہو سکتا ہے کہ پھر بات بن جائے، پھر واپس جائیں. پر مجھے بہت کم امکان ہے اس چیز کا کہ پہلے کی طرح چیزیں سٹیبلائز ہوں گی اور پہلے کی طرح ہم ان کو کبھی سپورٹ کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ملاقاتیں بھی ڈیو ہیں، کچھ ہوئی ہیں، کچھ اناؤنس ہوئی ہیں، کچھ اناؤنس نہیں ہوئی ہیں. تو کافی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جو ابھی اس ٹائم پہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. پر دیر از اے لاٹ آف ڈیولپمنٹ ٹیکنگ پلیس. اینڈ دا اونلی ایشو واز کہ انہوں نے ہمیں فار گرانٹیڈ لے لیا تھا. یہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی ان کے بغیر چل نہیں سکتی. تو ہم ان کو ان کے بغیر بھی چل کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم ان کو مقابلہ کر کے بھی دکھائیں گے. صرف یہ ہے کہ ہم تھوڑا خیال کرتے ہیں کہ ہماری کسی بات کی وجہ سے کہیں ملک کی اکانومی یا پولیٹیکل سچویشن ڈی اسٹیبلائز نہ ہو. اس لیے ہم آرام سے کھیل رہے ہیں، آرام سے کھیل رہے ہیں. آرام سے کھیل رہے ہیں. یہ بتائیے گا تالپور صاحب، اب تو یہ بھائی اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہاں گورنمنٹ بنا لیں گے، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کا کتنا اعتماد اس وقت الیکشن کمیشن پر ہے. آپ لوگوں نے جو درخواستیں، جو عرضیاں دی ہوئی ہیں، آپ کو کتنی امید ہے کہ وہ سنی جائیں گی یا اس پہ جو نتائج ہیں وہ آپ کی منشا کے مطابق آئیں گے؟ ہمیں تو اب الیکشن کمیشن پہ اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا ہمیں جنرل مشرف اور جنرل ضیاء پہ ہوتا تھا. میرے خیال سے اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایک طرف جب ایک ون سائیڈڈ چیز چلی ہے تو ہمارے سامنے آ گیا. کوئی ڈھکی چھپی چیز تو ہے نہیں. جس طرح سے ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی اور الیکشن کمیشن پہلے دن سے آخری دن تک چپ رہا، کوئی ایکشن نہیں لیا، تو وی ہیو نو فیتھ ان دیٹ اینی مور. باقی میرے بھائی بات کر رہے تھے، وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ شاید میں کوئی بڑا اینٹی نون لیگ ہوں یا کچھ. نہیں، میں نہیں چاہتا. میں تو وہی چاہتا ہوں جو ملک کے لیے بہتر ہو. میں نہیں چاہتا کہ کوئی رفٹ آئے. میں تو چاہتا ہوں کہ اسموتھ سیلنگ ہو حکومت کی اور پیپلز پارٹی کی. پر یہ وہ لوگ نہیں چاہتے. اور آج بھی دیکھیں، جیسے میرے بھائی ریفا کا ایٹیٹیوڈ تھا، اس ایٹیٹیوڈ کے حساب سے جو ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رانا صاحب نے بات کی، وہی بات نہ دہراتے ہوئے بھی میرے بھائی نے دہرا دی. تو ایز آئی سیڈ دے ہیو ٹیکن اس فار گرانٹیڈ. جو حالات حکومت کے ہیں نا، وہ میں نہیں کہنا چاہتا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے جو سب سے سینئر فیڈرل منسٹر ہیں، سینئر کہوں یا اسٹرانگسٹ منسٹر کہوں، انہوں نے باتیں ساری آپ کے میرے سامنے واضح کر دیں، پاکستان کی عوام کے سامنے واضح کر دیں. تو میں اس پہ کیا کہوں. جتنا یہ اسموتھ سیلنگ دکھا رہے ہیں اتنی اسموتھ سیلنگ ہے نہیں. نہ ان کے اندر نہیں تو ان کی وضاحت تو کیبنٹ آ میں، گئی تھی نہ نا، ان کی خود ہی کیبنٹ میں. وزیر داخلہ نے بتا دیا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ تو اوور آل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اور زیادہ تر جب سسٹم کی بات ہوتی ہے تو کراچی کی پرفارمنس پہ زیادہ بات ہوتی ہے. تو حالانکہ انہوں نے کسی جگہ ایک اسپیسیفک کسی شہر کی بات نہیں کی تھی، لیکن ڈیبیٹ پھر ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا گلگت بلتستان کے الیکشن ہو، آزاد کشمیر کے الیکشن ہو، لاہور کراچی کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تو آپ کی حکومت ہے، تو سسٹم میں دیکھیں، پرفارمنس آپ کی بھی جج ہو رہی ہے.
کراچی اور لاہور کا یا پنجاب اور سندھ کا مقابلہ میرے خیال سے ہونا تھوڑا مشکل ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمیں NICVD جیسا ایک ہسپتال بنا کے دکھاتا. یہ ہمیں جو ہے نا جس طرح ہم نے سندھ میں پروجیکٹ کیا ہے, ہم لاکھوں ڈالرز ہمیں مل رہے ہیں کاربن کریڈٹس کی اس میں جواب میں, جو ہم نے لاکھوں ایکڑ پر ہم نے مینگروز لگائے ہیں. یہ مجھے ایک پروجیکٹ اپنا ایسا دکھا دیں, ان کے پاس پنجاب میں ہے. یہ جس طرح ہم نے تھر کول میں ہر ڈیزرٹ کے اندر سے ہم کوئلہ نکال کے اس میں سے بجلی بنا کے اور پاکستان کی گرڈ کو بھیج رہے ہیں, ناٹ آور گرڈ, سندھ کی گرڈ, دا نیشنل گرڈ. یہ مجھے ایک پروجیکٹ بنا دیں, ان کے پاس بھی کوئلہ تو بہت ہے, یہ کیوں نہیں بنا سکتے. ہم نے 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں غریب عورتوں کو, بیوہ عورتوں کو, اور جن میں سے 11 لاکھ گھر بنا کے ہینڈ اوور کر دیے. یہ مجھے اس کا آدھا بنا کے دکھا دیں. تو کاش ہمارے پاس آپ جیسے کوئی نیوٹرل, صاف ستھرے, اچھے اینکرز ہماری مدد کریں. جو ہم نے کیا ہے اس کو پروجیکٹ کریں, تو میرے خیال سے آپ پنجاب اور سندھ کے ریسورسز اگر چیلنج کریں گے تو اس میں بہت فرق ہوگا. پر جو ہم نے کام کیا ہے شاید یہ بھی نہیں کر سکیں گے. ان کا جو دعویٰ تھا جھوٹی صفائی کا, وہ بھی نجی چینلز نے سامنے لا کے ڈاکیومنٹریز دے کے بنا اور ہمیں دکھا دیا ہے, تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لہٰذا میرے خیال سے آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا, اس شو کے دوران یا اس شو کے بعد آپ گوگل کو لکھیے گا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو سائبر نائف کے آپریشنز ہیں مفت, وہ کہاں پہ ہوتے ہیں. تو آپ کو USA, کینیڈا, آسٹریلیا نہیں آئے گا, آپ کو گوگل بتائے گا کہ ناٹ پاکستان بٹ کراچی موسٹ فری. میں یہ دیکھ لیتی ہوں, آپ نے جو کہا